الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہونے جا رہا ہے. رمضان المبارک بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ تھا، جس کے گنے چنے دن ہی باقی رہ گئے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس مہینے کی برکات و فیوز سے فائدہ حاصل فرمایا، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی ناقدری کی اور اس کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو ناپید پایا، اپنے آپ کو اس سے محروم پایا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی قدر کی. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت فرمائی. ان دونوں کا مصداق اور منبع کیا ہے؟ سود کی نحوست اور سود کی تباہ کاریوں کے اوپر کیا ہے؟ معامل ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مختلف علاقے کے مضافات سے شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں. خطیب صاحب، مولوی صاحب، آپ جمعہ کے اندر سود کے بارے میں، سود کی مذمت کے بارے میں بیان فرمائیں. بہت بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. لوگوں نے گھروں کے اندر اپنے والد اور اپنے بیٹوں کے درمیان یعنی سود کے معاملات چلتے ہیں. ماں اور بیٹیوں کے درمیان سودی معاملات چلتے ہیں. استاد جی، آپ جمعے کے اندر اس موضوع کو رکھیں اور اس کو بیان کریں. تو میں نے عوام الناس کی چناؤ پر اس موضوع کو منتخب فرمایا. رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ازاں رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کو صرف ہم نے خالق سمجھا، ہم نے مالک نہیں سمجھا. خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور مالک کا معنی ہے تمام جسموں پر حکومت بھی اللہ کی ہوگی. اللہ ہمارا مالک ہے، اور مالک کی مرضی ہوتی ہے جیسے وہ چاہے اس کے اوپر حکم لاگو کرے. یہ مالک کی مرضی ہے، یہ مالک کی مشیت کے اوپر انحصار ہے. مالک جیسے چاہتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر حکم صادر فرما دیتا ہے. ہم گویا کہ رب العالمین کے کیا ہے؟ مملوک ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہیں. رب العالمین جیسے چاہتے ہیں ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں؟ احکامات نافذ فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ سود کی حرمت ہے، جس کو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے
حجت الوداع کے موقع پر اس کی نحوست بیان فرمائی ہے اور اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں رب العالمین بیان فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال پیدا فرمایا اور سود کو حرام فرما دیا۔ سود کے کسے کہتے ہیں؟ سود کی نقصانات، سود کے یعنی کیا کہتے ہیں ان کے نقصانات معاشرے کے اوپر کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ جب سود کا نظام یعنی پورے بستی کے اندر، پوری قوم، پوری ملک کے اندر منعکس ہو تو کیا نقصانات بھگتنا پڑتا ہے، اس کے متعلق آج میرا بیان ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سود کہتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے قرضہ لے یا آپ سے قرضہ لے 1.5 لاکھ روپے، ایک مدت معین کر کے 3 ماہ 6 ماہ کے اندر مجھے 1.5 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ روپے دے دو گے، اس کے اندر یعنی کاتب بھی ہوتا ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ 1.5 ماہ کے اندر یا 1 ماہ کے اندر وہ پیسے 1.5 لاکھ واپس نہ کرے گا تو اس کو کیا کرے گا؟ اگلے مہینے میں 2 لاکھ ہو جائیں گے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے وفضل الربا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ زیادتی جو لیتا ہے وہ سود میں آتا ہے۔ یہ سود کی مختلف صورتیں ہیں میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، سود کی مختلف صورتیں ہیں۔ آج ہم اس سے عاری ہیں، دور ہیں، ہمیں اس کی یعنی بو بھی لگ جاتی ہے تو ہم کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ اتنی نحوست ہے اس سود کے بارے میں میرے بھائیو دوستوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے یعنی لوگ پرافٹ کے نام سے، لوگ نفع کے نام سے کیا کرتے ہیں؟ سود کا نام بدل کر کے ایک دوسرے کو سودی لین دین کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے۔ باہمی رضامندی سے سود نہ حلال ہے نہ زنا حلال ہے، باہمی رضامندی سے نہ رشوت حلال ہے اور نہ کوئی یعنی کیا کہتے ہیں ناپ تول میں کمی حلال ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، جتنے بھی رضامندی سے کام کرے لیکن وہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ سود روز اول سے یعنی محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے پہلے سود حلال تھا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کیونکہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، احل اللہ البیع وحرم الربا، تقریباً 8-10 آیتیں ہیں یہ سود کے متعلق اور رب العالمین نے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ ان کی حرمت آنے سے پہلے سود یعنی ہر ایک اس کے اندر ملوث تھا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا اور ان کی یعنی نحوست اور ان کی بربادیاں اور ان کی تباہ کاریاں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سنائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح پرہیز کرتے تھے جس طرح ہم حرام چیز سے پرہیز کرتے ہیں، جس طرح حرام کھانا سے ہم پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یعنی سود سے پرہیز کر لیا۔ میرے بھائیو دوستوں لوگ کتابوں کے اندر لکھا ہے جب آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، معراج کے موقع پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک قوم دیکھی جن کے پیٹ بڑے بڑے بیوت کی طرح تھے، بڑے بڑے محلوں کی طرح تھے، بڑے بڑے عمارتوں کی طرح جن کے پیٹ تھے۔ اس پیٹ کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا سانپ گھوم رہے تھے، سانپ گھوم رہے تھے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے جبرائیل امین، آپ یہ بتا دیجئے کون لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے بیوت کی طرح ہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں کی طرح ہیں، بڑے بڑے عمارتوں کی طرح ہیں، لیکن ان کے پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امت کے سود خور ہیں، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھاتے تھے، سود کھانے کی وجہ سے رب العالمین نے ان کا یہ حشر بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، سود کھانا آسان ہے لیکن ان کا وبال، ان کا عذاب بھگتنا مشکل ہے۔ ہر تیسرا بندہ شکایت موصول ہوتی ہے کہ تیسرا بندہ سود کے اندر ملوث ہے۔ سود کے 70 حصے ہیں، سب سے ادنا حصہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں جا کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مطابق ہے۔ میرے مسلمانوں، اگر ہم ممبر رسول سے بیان نہ کریں، اگر ہم یعنی بیانات نہ رکھیں، جلوس جلسوں کے اندر مجالس میں بیان نہ کریں تو ہم کل قیامت کے دن آپ ہمارا گریبان پکڑو گے۔ اس لیے یہ موضوع میں نے اس لیے لکھا ہے، ویڈیو بنائے اور خود اپنے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالے، خدا را کانوں کے اندر کانوں سے سماعت فرمائے اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر دوسرے لوگوں کو پہنچائے۔ جامع مسجد الرحیم کے خطیب نے سود کی یہ مذمت بیان کی ہے، سود کی یہ نقصانات بیان فرمائے ہیں تو تاکہ ہمارے لوگ جو ملوث ہیں وہ سدھر جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا سانپ گھوم رہے تھے پیٹ کے اندر۔ اگر وہ سانپ ہمارے اس جسموں کے اندر گھومے، اگر سانپ اگر وہاں دیکھا تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، انسانوں کے حواس اڑ جاتے ہیں، وہ ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ سانپ آیا ہے بھائی، میں تو ششدر رہ گیا، یہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے
جاتے ہیں، یعنی اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہوتا، وہ بھاگتا رہتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پیڑ کے اندر وہ سانپ گھوما تو اس کے اندر کتنا برا حال ہوگا، وہ کتنی پریشانی، دکھ، درد اور الم میں مبتلا ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو سود جیسی مولک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب معراج میں گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک خون کی نہر تھی، ایک خون کی نہر تھی، اس کے اندر ایک شخص کھڑا تھا۔ یہ احادیث مبارکہ رواہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت لکھا ہوا ہے۔ ایک خون کی نہر تھی، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے، ایک کنارے پہ بہت زیادہ پتھر لے کر کھڑا تھا، بیٹھا ہوتا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اپنے دونوں ساتھیوں سے بڑا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں تھے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شخص یہ اندر خون کی نہر، خون کی ندی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر آنا چاہتا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دیکھتے ہیں جب باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے پہ بیٹھا ہوا شخص کنکریاں لے کے، بڑے بڑے پتھر، گول گول پتھر لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے جب بھی کنارے میں وہ اندر سے جو تیرتا ہوا کنارے پہ پہنچ جاتا تو وہ باہر بیٹھا ہوا شخص ایک بڑا پتھر اس کے منہ پہ مار دیتا، وہ منہ اس کے لگ جاتا منہ پہ، تو وہ سیدھا اسی جگہ پہ چلا جاتا تیرتا ہوا۔ پھر اسی طرح دوبارہ آتا، اسی طرح پھر وہ پتھر مارتا، اسی طرح دوبارہ وہاں چلا جاتا۔ یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دوستو یہ کون ہے؟ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے یاروں نے کہا یہ سود کھور تھا، یہ اندر بیٹھا ہوا شخص خون کی نہر میں، خون کی ندی میں بیٹھا ہوا یہ سود کھا رہا تھا۔ یہ سود کی اتنی بڑی نحوست ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج میں، جس کے اندر پیٹ کے اندر سانپیں گھوم رہے تھے اور خون کی نہر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لوگوں کے خون کھاتے ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ لوگوں کے خون چوستے ہیں، یہ تاغ میں بیٹھتے ہیں رشوت خور، رشوت کے عادی لوگ، یہ تاغ میں بیٹھتے ہیں، انتظار میں بیٹھتے ہیں، کہیں کوئی تنگس، کوئی مجبور شخص ہے یا میرے پاس آ جائے گا میں اس کی مرچی لگا دوں گا۔ میرے بھائی دوستو انتظار میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ ظالم و جابر شخص اس پر ظلم و بربری ڈھا دیتا ہے، اس پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے۔ ایسے معاشرے میں لوگ ہیں، ہمارے مضافات سے شکایت آئی ہے، میں نے بیان فرمایا کہ ماں اپنی بیٹی کو سود دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا یہ حال ہے مسلمانوں، بیٹا اپنے والد کو سود دیتا ہے، بیٹا والد کو سود دیتا ہے اور والد بیٹے کو سود دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ اگر ایسا نہ ہو جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو تو اللہ رب العالمین اس قوم کو نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ سبق سیکھ لینا ہے ہم سب نے، قوم عاد، قوم سمود، ان سے قوم صالح سے ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ وہ اللہ اس وقت بھی وہ اللہ تھا اور اس وقت بھی وہ اللہ ہے، ان کے حرکات و سکنات سے بھی واقف تھا، ہمارے حرکات و سکنات سے بھی رب العالمین واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دلوں کی راز جانتا ہے۔ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے بھائی دوستوں اتنی بڑی نحوست ہے۔ ابٹاباد یہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک جگہ ہے سیالکوٹ کی جگہ میں ڈسکر روڈ، کالج روڈ کہتے ہیں، جس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام کتابوں کے اندر لکھا ہے، 2003 کا واقعہ لکھا ہے، 2003 کا واقعہ لکھا ہے۔ اس شخص نے 50,000 کی ایک گائے لے لی، 50,000 کی ایک گائے لے لی، پورے مذبح خانے میں، وہاں شہروں میں بڑے بڑے گھروں ہوتے ہیں، وہاں پر قربانی کرتے لوگ۔ جب اس شخص کو پتہ، لوگوں کو پتہ تھا یہ سود خور ہے، یہ سود پہ پیسے دے دیتا ہے، اور 50,000 کی ایک بڑی زبردست گائے خریدی۔ 2003 کا واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کے اندر یہ کتاب لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے۔ 50,000 کی گائے لایا، سارے بستی والے گاؤں والوں نے اپنی گائے کو ذبح کر دیا، گوشت تقسیم کر دیا۔ جب اس کی باری آئی تو یقین جانیے سارے لوگ کسائی والے تھے وہ عاجز آ گئے، اس کے پاؤں باندھ دیتے تو قدرتی طور پر ایک جرگے سے کھل جاتے۔ جب چھری چلاتا کسائی تو اس کے یعنی گلے میں ایک رتی کے برابر بھی خون نہیں آتا۔ آخر کار وہ گائے بھاگتی ہوئی چلی گئی، غائب ہو گئی۔ تو وہ جو عمران شریف کے نام سے اس کا نام بھی لکھا ہے باقاعدہ، ڈسکر روڈ کالج سیالکوٹ میں۔ کیا اس نے کہا یار میں تو کیا ہوں، سود خور ہوں، سود پہ پیسے دیتا ہوں، سود پہ پیسے لیتا ہوں۔ تو شاید یہ میرا گناہوں کا اثر یہ ہے، لوگوں کے سامنے میری بےزتی ہوئی، میرا یعنی وقار مرتبہ گر چکا لوگوں کے سامنے۔ کیا وہ گائے بھاگ گئی تو اس نے فوراً اللہ کے حضور سجدے سے ہو کر اسی گھروں میں یعنی اپنے ناک کو رگڑ کر، اپنی پیشانی کو رگڑ کر، یعنی یہاں پر نشان لکیریں لگ گئی، خون بہنے لگا پیشانی سے، ناک سے، اتنے آہوزاری کی، رویا۔ تو ایک یعنی بدکتے ہوئی گائے، ایک بھاگ جانے والی گائے دوبارہ آ سکتی اسی جگہ پہ؟
اتنا رویا اللہ رب العالمین نے اس کا توبہ قبول فرمایا. وہ گائے بھاگتی ہوئی، وہ بلکتی ہوئی گائے دوبارہ واپس اسی گھروں میں آیا تو کہا شاید لوگوں نے اس کا توبہ قبول ہوا، کیونکہ وہ آنسو بہاتا تھا، گڑگڑاتا تھا. گائے آ گئی، کسائی کی تھوڑی کوشش سے، پہلے تو انتہا کی کوشش کی، یعنی بہت کوشش کی لیکن عاجز آ چکے تھے. جب تھوڑی سی کوشش پر گائے لیٹ گئی اور پاؤں اس کے باندھے ذبح کیا تو ذبح ہو گئی. یہ اتنا بڑا نوسط والا کام ہے. اس معاشرے کے اندر دیکھ اس کو کتنی بےعزتی ہوگی. ایک اور اسی طرح واقعہ لکھا ہوا ہے، یعنی حبیب اجمی کے نام سے کتابوں کے اندر لکھا ہے. یہ میں اس لیے واقعہ بتاتا ہوں، یہ اتھینٹک ہے، کلیئر بات ہے. یہ کسی کے کیا کہتے ہیں ڈبوچلے یا فرضی کہانیاں نہیں، کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے واقعہ. وہ حبیب اجمی شخص اتنا سود خور تھا پیسے، یعنی یہ کیا کہتے ہیں بڑے بزرگوں کی ایک یعنی اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی. ہمارے اکثر دیکھو معاشرے کے اندر جو داڑھی والا ہوگا، کرتا پہننے والا، وہ یہ رشوت کا کام کرتا ہے. جو صف اول کا نمازی ہوگا وہ رشوت کا کام کرتا ہے. یہ کرتے کو بدنام کرنے والے اشخاص سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی گھنولی سازش کرتا ہے. داڑھی بھی رکھتا ہے، کرتا بھی پہنتا ہے، پگڑی بھی پہنتا ہے، پھر سود کا کام بھی کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائے، عمیق نظر دوڑائے، ہمیں پتہ چلے گا کہ کون رشوتی ہے کون سودی ہے. پتہ چل جائے گا روایت رسول کو. وہ حبیب اجمی یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھا. سود کے اندر اتنا منہمک تھا. ایک دن گھر میں آیا، بیوی نے کہا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو کتنے یہ حریص ہوتے ہیں، کتنے لالچی ہوتے ہیں. اتنا حریص شخصیت روئی زمین میں کسی کو نہیں دیکھا. نہ ایسا واقعہ میں نے اپنی 8-10 سالہ تدریسی دور میں، طالب علمی دور میں نے اس طرح سنا. تو کیا کیا اس نے ظالم نے؟ بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ اپنے یعنی قرض داروں سے پیسہ لے لو. یعنی پرافٹ کے نام سے، نفع کے نام سے آج ہم سود کھاتے ہیں. کسی چیز کی نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی. کسی چیز کا نام بدلنے سے آج ہم سٹنگ پیتے ہیں. کیا سٹنگ اگر شراب ہو، خدا نہ خواستہ، تو یہ سٹنگ کے نام سے ہم اسے حلال سمجھیں گے؟ کیا ڈیو پیتے ہیں، اس کا ڈیو نام بدل کر کے اس کو یعنی شراب کی کوئی بوتل ڈیو کا نام رکھ کر ہم مسلمان اس کو پی لیں گے؟ لیکن اس ظالم شخص نے کیا کیا؟ جا کر گاؤں میں جس کے جتنے مقروض اشخاص تھے ان کے پاس گھر میں گیا. گھر میں جا کر دستک دی تو ایک اماں نے کہا کون؟ اس نے کہا کہ میں فلاں مقروض یعنی حبیب اجمی شخص ہوں، تو میں اپنے قرض لینے کے لیے آیا ہوں. اپنا قرض لینے کے لیے آیا ہوں. اپنا قرض لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میرا شوہر کہیں جگہ پہ گیا ہے لیکن کوئی نہیں. تو پھر اس ظالم اور جابر شخص نے کیا کہا؟ گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری کے سر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو میرے مسلمانوں، ہمارے دور میں قیامت برپا کیوں نہیں ہوتی؟ قیامت ہم پر کیوں نہیں آتی؟ ہم نے حرکات و سکنات پورے کیے. قیامت کے جتنے بھی نشانیاں رب العالمین نے بتائی ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک سے، صحابہ سے ہوتے ہوئے، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس ظالم نے بھی اس عورت سے کہا بکری کا سر ہے تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیگچے کے اوپر رکھا ہے، ابال رہی ہوں. اس ظالم نے اس بکری کا سر بھی لے کے آیا اس سے دیگچے کے سمیت. جب گھر میں لایا تو بیوی نے کہا کہ کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ بکری کا سر میرا مقروض جو میرا پرافٹ مجھے نفع دے رہا تھا وہ نہیں تھا، میں نے یہ اٹھا کے لایا. اچھا بات بن گئی. بیوی بھی تو رشوت والی تھی. جب شوہر رشوت والا ہو تو سود والا ہو تو بیوی بھی سود والی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی تربیت بھی اس نئے سے ہوتی ہے. ان دونوں کا دماغ ایک ہوتا ہے، مل کر کھاتے ہیں. میرے بھائیو، پھر وہ دیگچا سمیت اپنے گھر میں لایا، پکانے کے لیے شروع کیا. پھر کہا بیوی نے کیا لکڑی بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، چلو یہ تو میں نے پکا لوں گی، لیکن روٹی پکانے کے لیے لکڑی نہیں ہے. اس کے لیے بھی کوئی اپنے جاؤ مقروض کے پاس، اپنے پرافٹ دینے والا، نفع دینے والے کے پاس جا کر وہ لے لو. وہ ظالم و جابر شخص گیا دوسرے کے پاس جا کر اس سے بھی رشوت میں لکڑی کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، اس کو بھی رشوت میں منافع کے طور پر لا کر روٹی بھی پکائی، کھانا بھی پکایا. جب کھانے کا وقت قریب لایا تو سارا خون ہی خون. پھر بیوی نے کہا دیکھو اپنی نحوست، دیکھو اپنی حرکات و سکنات، تو اس طرح لوگوں کے خون کھاتا ہے، اللہ ہمیں خون اسی طرح دکھاتا ہے. آئندہ توبہ طائب ہو جاؤ، سود سے پرہیز کرو، نہ سود کے قریب جاؤ، نہ سود کھانے والوں کے قریب جاؤ. جتنے بھی تو نے سود پہ پیسے دی ہیں ان کو معاف کرو. کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر کوئی شخص سودی معاملات میں پیسے یعنی پھنسا چکا ہے، ان کے پیسے پھنس چکے ہیں، اگر وہ نکلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ آپ اس کے لیے معاف کریں، بس ختم، واجب ہے اس کو معاف کرنا. اگر کوئی شخص اس طرح سود لیتا ہے
सूदी मामलात करता है तो खाना काबा में जाकर अपनी माँ के साथ जिना करने के मुताबिक सबसे हद का दर्जा यही। क्या हम चाहते हैं मुसलमानों अपनी माँ के साथ जिना करना? कोई ऐसा अहमद, कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो अपनी माँ के साथ इस तरह जाकर जिना करे? खाना काबा तो दरकिनार, इस बस्ती में कोई इस तरह कर सकता है? कोई सोच सकता है इस तरह अपनी माँ के साथ इस तरह हरकत करे? ये सूद ऐसी नहूसत, ऐसी बर्बादी वाली चीज है, अपनी माँ के साथ जिना करने की मुताबिक बताया। मेरे और आपके महबूब पैगंबर लाडले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, वजह कायनात है, वो बयान फरमाते हैं। इतनी नहूसत किताबों के अंदर एक और वाक्य लिखा है, जितने भी हुज्जाज थे यानी वो पैदल जाते थे, तकरीबन 40 दिन लग जाते, या 2 माह लग जाते, या 2.5 माह लग जाते, पैदल हज करने के लिए जाते। जब हज मुकम्मल हुआ तो वापसी जब जाने लगे तो एक साथी का दरमियान रास्ते में फौतगी हुई, एक शख्स वफात हुआ साथियों में से। फिर हमारे उनके जितने भी साथी थे, दोस्त थे, इन्होंने ये मशवरा किया, हमारा साथी फौत हुआ है, अब हम इसको पैदल ले जा नहीं सकते, तो लिहाजा इस जमीन पर उसको दफन करते हैं, इस जमीन पर उसको दफन करते हैं। जब जमीन थोड़ा सा गड़ा खोदा तो अंदर से सांप निकला। फिर हमारे साथियों ने कहा, उनके उस हाजी के साथियों ने कहा, तो थोड़े देर आगे चलते हैं, चंद फीट कदम आगे चलते हैं, मील वहां पर इसके लिए थोड़ा कब्र बनाते हैं, इसको दफन करते हैं। मेरे मुसलमानों गौर करो, ऐसे वाकयात से इबरत हासिल करो। जब चंद मील आगे चल गए, फिर गड़ा खोदा तो फिर वहां पर साथियों ने फिर मशवरा किया। जब साथियों के अंदर कोई ऐसा साथी कमजोर या इस तरह का हादसा पेश आए तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़े मुश्किलात आते, सारे साथी परेशान होते हैं। फिर क्या कहा, शायद ये जमीन, ये सांपों की सरजमीन है, सीधे मक्का में ले जाते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मक्के के अंदर मुफ्ती थे, मुफ्ती के ओहदे पर फाइज थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास ले जाकर इस तरह का वाकया सुनाया और वो मैयत सामने रखा, कहा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप मक्के के मुफ्ती हैं, आप मक्के के जज हैं, आप फैसला फरमाए। हमारा ये साथी फिलहाल जगह में फौत हो चुका था, हमने वहां पर गड़ा खोदा तो सांप निकला, चंद मील के फासले पर फिर गड़ा खोदा तो वहां पर देखा फिर भी सांप निकला। हमने मुशावरत से ये बात यानी फैसला कर लिया कि शायद ये सांपों की जमीन है, हम मक्के में ले जाएंगे। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी फैसला करेंगे हम उसी पे अमल करेंगे, इसलिए लाए हजरत आप फैसला फरमाए। तो हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जाओ इसकी घर वाली से जाकर पूछो, इसकी घर वाली से जाकर पूछो। फिर हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये भी फरमाया, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ऊपर सांपों को मुसल्लत फरमा दिया था, इनके कोई ऐसा करतूत, इनका कोई ऐसा अमल, इनका कोई ऐसा किरदार ऐसा घरोना होगा जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन ने सांप मुसल्लत कर रखा था। फिर हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म की तामील में सहाबा ने जाकर वहां से उनकी बीवी से बात की, तो बीवी ने कहा ये बड़ा नेक था, ये नेक लोग सूद खाते हैं। मेरे मुसलमानों, ये इस्लाम के लुबादा ओढ़कर इस्लाम को बदनाम करते हैं, कुर्ता पहनकर कई कुर्तों वालों को बदनाम करते हैं, दाढ़ी रखकर बड़े बड़े रात को उठ लेकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने वालों को बदनाम करते हैं, टोपियां रखकर बड़े बड़े औलिया बड़े बड़े ताज गुजारों को बदनाम करते हैं। खुदा रा मुसलमानों, अगर इस तरह हम में से जो भी सूद के अंदर मुलविस हैं तो दाढ़ी काटो, पेंशन पहनकर ये काम करो। खुदा रा हमारे औलिया को बदनाम न करे, हमारे उलमाए कराम को बदनाम न करे, हमारे तबलीगी साथियों को बदनाम न करे, इस कुत्ते को बदनाम न करे। मेरे आज जाना बरादराना खैर खाना दरखास्त आप भाइयों से, इस तरह करेंगे तो हमारा माशरा, हमारा समाज खुद सुधर जाएगा। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर साहबा जाकर तहकीक की, बीवी ने कहा ये बड़ा यानी बुजुर्ग शख्स, बड़ा अल्लाह का वली था, ताजुद गुजार था, नेक था, सफ़े अव्वल के नमाजी थे। फिर बीवी ने कहा, तो उन बंधु ने कहा आपका शोहर था फौत हो चुका है, हम इतला देने के लिए आए हैं, आपका शोहर का हम क्या जनाजा किस जगह पे करें, आपका शोहर का क्या अमल था, क्या किरदार था। हमने फिलहाल जगह पर गड़ा खोदा, सांप निकला, फिलहाल जगह पर गड़ा खोदा, सांप निकला, ये क्या माजरा है, हमें बताओ अम्मा। फिर बूढ़ी अम्मा ने बताया ये एक काम जरूर करता था। वो काम क्या था, 80-100 बोरियां वहां से लाता किसी जगह से, यानी कारोबारी तिजारती आदमी था, तिजारत करता था। फिर वहां गंदुम की 100 बोरियां लाता, फिर 50 बोरियां हटाकर उसके अंदर जौ मिक्स करता था, जौ मिक्स करके आगे तिजारत करता। उनको तो क्या पता है, लेने वालों को इसने इस तरह की हरकत की है। उस हरकत की बिना पर रब्बुल आलमीन ने उनके कब्र पर सांपों का ढेर बना दिया था। क्या आसान काम है सांप देखना? हम दुनिया में देखते हैं, यकीन करो पूरे महीने तक नींद नहीं आती है। जिसके पेट में सांप घूम गए,
جس کے قبر میں سانپ گھومے تو کیا اس کا ماجرا ہوگا، اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، یقین کرو میرے مسلمانوں، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ ہمارا ایک بھی کام مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ جب ہم معاملات کرتے ہیں آدمی کا پتہ معاملات میں پتہ چلتا ہے، یہ کھرا ہے، کھوٹا ہے، سودی ہے، رشوتی ہے، یہ کیا ہے۔ معاملات کے اندر جا کے دیکھو تو خود بخود پتہ چلے گا یہ اس طرح کا یعنی بندہ ہے، اس کا کردار، اس کا سٹیٹس اس طرح ہے۔ میرے مسلمانوں، ہم نے کیا کرنا ہے، سود جیسی مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچانا ہے۔ آخر میں رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ایک دو باتیں کرتا ہوں صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ میرے بھائیو، رمضان عید قریب ہے، شاید کچھ دن گنے چنے دن باقی ہیں، صدقہ فطر کا اہتمام کرے۔ وہ شخص جو یعنی جس کو حکیم حاذق کہتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے، یعنی فراش پر ہو، بستر پر ہو، روزے نہ رکھ سکتا ہو، اس کے یعنی پورے مہینے کے حساب سے فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، اس کی صحت کی امید ہے، شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا رمضان تک، امید وابستہ ہے، تو اس کے کیا کرے، یعنی عید کے بعد اگلے مہینے میں وہ کیا اپنے قضا کرے روزوں کی۔ اگر وہ اس طرح نہیں رکھ سکتا ہے تو پورے مہینے کی کیا کرے، فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ علماء کرام نے جامع بنوری ٹول کراچی سے یہ فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ گندم کی قیمت 300 روپے رکھا ہے۔ ہماری یعنی جتنے بھی ہمارے گھر کے سربراہ کی طرف سے جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں، اور وہ ان کی طرف سے کیا کرے، 300 روپے فی نفری ادا کرے۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق عید کی نماز سے پہلے اگر پیدا ہوا ہو تو اس کی بھی 300 روپے ہے۔ ہمارے علماء کرام نے یعنی متفقہ طور پر بیٹھ کر مشاورت سے یہ 300 روپے مقرر فرمایا ہے۔ ان میں سے کیا کرنا ہے ہم سب نے، یعنی عید کی نماز یعنی نماز کھڑا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس فریضے سے کیا کرنا ہے، یعنی فارغ کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا گیا پڑھا گیا اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب عمل کر کے اس کی تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔